بڑے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، ہے نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے الحمدللہ ہم کو یہ شرف عطا فرمایا۔ مزہ کتنا آتا ہے ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنتے ہیں، سنت سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ جو اہل محبت ہوتے ہیں نا، ان کو بس اللہ اس کے رسول کا ذکر چاہیے، یہی ان کی غذا ہوتی ہے۔ اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں ہم سرکار علیہ السلام کی ہم نے سنی، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار علیہ السلام کے غلام تھے، ایسی محبت تھی۔ حضور علیہ السلام نے سب کو محبتیں بانٹی، یہ اہم سنت ہے حضور علیہ السلام کی۔ ہر کوئی شخص سرکار علیہ السلام سے محبت کرتا تھا۔ جو بھی سرکار علیہ السلام پر جس نے ایمان لائے، وہ حضور علیہ السلام پر اپنی جان فدا کرتا تھا۔ یہ سرکار علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے، اور سرکار علیہ السلام نے بھی ان کو ایسی محبتیں دیں، اور ان سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محبتیں ملی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم انہی کی طرح محبت کرنے کی کوشش کریں۔ اور سرکار علیہ السلام کی جو حدیث میں نے پڑھی خطبے میں، اس میں کیا ہے؟ من احب سنتی، یعنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ جب محبت کی بات ہے کہ صحابہ کرام محبت کرتے تھے، تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار کی سنت کے علاوہ کسی طریقے کو ترجیح دینا تو چھوڑو، پسند کرنا تو چھوڑو، عمل بھی کرتے ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام کا وصف یہی ہے کہ وہ دن رات، اور آپ نے واقعات بھی سنے کہ حضور علیہ السلام کی سنتوں پر صحابہ کرام کا عمل کیسا تھا۔ ایسی ایسی سنتیں جو کبھی کوئی ایسا سوچے بھی نہیں کہ اس پر بھی عمل ہونا چاہیے، اس پر بھی عمل کرتے تھے۔ سرکار علیہ السلام کہیں سے گزرے تو میں بھی ایسے ہی گزروں گا، سرکار علیہ السلام کہیں رکے تو ہم بھی رکیں گے۔ پتہ ہے آپ کو، جب مکہ سے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں وہاں پر، تو سرکار علیہ السلام مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو کئی جگہ پر سرکار علیہ السلام رکے تھے۔ تو آج بھی اہل محبت، صحابہ کرام نے تو سب نے کیا، آج بھی اہل محبت جب گزرتے ہیں تو کچھ دیر اس جگہوں پر ان پیڑوں کے نیچے رکتے ہیں جہاں سرکار رکتے تھے۔ کیا بات ہے، یعنی یہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے۔ بس جو شخص جتنا زیادہ حضور علیہ السلام کی محبت میں مستغرق رہا، اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب اتنا ہی زیادہ حاصل کیا۔ بس اس پہ خوب بولنے کا دل کر رہا ہے، لیکن اب ٹاپک پر آنا ہے۔ تو اللہ کے واسطے سرکار کی سیرت سے اور سنت سے محبت کرو۔ حضور علیہ السلام کی سیرت ہم نے سنی، سنت سے بھی محبت کریں گے تو اس کے لیے ہمیں جاننا ضروری ہے۔ پتہ اس محبت کے ساتھ سنو کہ بس پتہ چل گیا نا تو اب ایسا ہی عمل کرنا۔ پتہ چلنا، علم جو ہے وہ عمل کی کنجی ہے۔ پتہ چلے گا تبھی تو کرو گے۔ اب پتہ چل گیا تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پر عمل ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور تھوڑا سا ایک جیسے حضرت حضور علیہ السلام کے ماں باپ والدین کی جو بات ہوئی نا، وہ ایمان والے ہی تھے، سمجھنا ہے۔ علماء کرام کا اس پر تھوڑا سا اس کی تفصیل اس طریقے سے ہے کہ جو اب ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے، میں تھوڑا سا صحیح کروں، جیسے سننے سے ہم کو کبھی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، بات وہی ہے، لیکن سننے سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث شریف کہ سرکار علیہ السلام وادی حزن میں آئے اور سرکار علیہ السلام روئے، حضرت ان کے والدین کو پھر سے اس میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے برآمد کیا، پھر ان کو سرکار علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا۔ دیکھو اب یہ الفاظ کیسے، میں کیا الفاظ استعمال کروں، کلمہ پڑھایا، پھر وہ پھر سے اپنی قبروں میں تشریف فرما ہوا ہے نا۔ تو اگر ہم کہیں گے کہ وہ ایمان لائے تو اس کا مطلب پہلے کافر تھے، کتنی خطرناک بات ہے۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے والدین نے کلمہ پڑھا حضور علیہ السلام کا، وہ پہلے بھی مسلمان تھے لیکن حضور علیہ السلام کی امت میں داخل ہوئے۔ ایمان لانے میں اور امت میں داخل ہونے میں فرق۔
سمجھ میں ہے. تو یہ بہت دھیان سے سمجھنے کی چیز ہے. اور اگر ہم اس طریقے سے کہیں کہ وہ ایمان لائے تو وہ جو کفار ہے، جو کفار یعنی جو اعتراض کرنے والے لوگ، وہ کہیں گے کہ اس کا مطلب ایمان پڑتے ہی نہیں، وہ تبھی تو لائے. بولے تمہاری ہی بات میں، تمہاری حدیث میں یہ چیز ثابت ہو رہی کہ وہ کافر تھے. اور جبکہ علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو نور آدم علیہ السلام سے جن بھی لوگوں میں منتقل ہوا، کوئی بھی بدن نہ ناپاک تھا، اور ناپاک سے مراد یعنی کفر کی ناپاکی سے پاک تھا. اللہ تعالیٰ نے سب کو ایسا ہو سکتا ہے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کے بدن پر اپنا ہاتھ مس کر دے وہ جنتی ہو جائے، اور جس کے پیٹ مبارک میں، جس کے حرم مبارک میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام 9 مہینے رہے، وہ جہنمی ہو معاذ اللہ اور ایمان سے رہ جائے؟ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر شے کو جو شان عطا فرمائی وہ کسی کی شان نہیں ہے نا. اور اگر ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر کے سرکار سے نسبت حاصل کریں تو ہم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ شان عطا فرمائے گا انشاءاللہ. سنت پر جس نے عمل کیا اس نے سرکار سے نسبت کر لی. سمجھ میں تو کریں گے نا انشاءاللہ. ہم پچھلے درس میں کھانے کے بعد کی سنتیں سن رہے تھے، اور ہم نے اجتماعی کھانے کی صورت میں اضافی آداب سننا شروع کیا تھا. ہوتا یہ ہے کہ جب جیسے ہی بیان کریں نا، ابھی سننے میں آپ کو مزہ آ رہا تھا، مجھے بھی آ رہا تھا بولنے، تو آپ کو بھی آ رہا ہوگا. جیسے ہی سنت پر آیا معاملہ، جیسے ہی سنت پر بات آئی تو کبھی ہم لوگ ایسا آپ سنتیں شروع، اللہ اکبر سنی ہونا چاہیے ایک دم. ہمارا خود کا پرسنل معاملہ ایسا تھا کہ جب ہم سنتے تھے نا، پتہ چلے کہ سرکار علیہ السلام اور کیا کیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کو کوئی اور ایک واقعہ ملے تو ایک شوق ہونا چاہیے، اور ایک کیا کہتے ہیں کشمکش ہونا چاہیے کہ اب اور کچھ ملے، اور کچھ ملے. جستجو جس کو کہتے ہیں، جستجو ہونا چاہیے. اللہ کے واسطے یہ جستجو پیدا کرو نا، کریں گے. اور نہیں ہے نا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اے اللہ تعالیٰ ایسی جستجو عطا کر، کیا مجھے کیا کیا عطا کیا، یہ دیا وہ دیا. سرکار علیہ السلام کی سنتیں جاننے کی جستجو تو عطا کر. یہ عطا کرے تو پھر کچھ مزہ ہے، زندگی کا مزہ ہے نا. تو اسی کو کہتے ہیں کہ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. اور آگے کیا ہے؟ جینے میں وہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. کھانے کے بعد کے آداب مختصر انداز میں سن کر آگے بڑھتے ہیں. کھانے کے بعد کے آداب میں سب سے پہلا ادب کیا ہے، کوئی بتائے گا؟ کھانا کھانے کے بعد میں سب سے پہلا ادب یہ بتایا گیا تھا. میں نے اس پہ اتنا زور دیا تھا تاکہ آپ کو نا بالکل بائی ہارٹ ہو جائے کہ کھانا جب بھوک تھوڑی رہ جائے تو رکنا، یہ کھانا کھانے کے بعد کا پہلا ادب. اب میں نے زور دیا نا، واپس سے یاد رہے گا کیا؟ اتنی امپورٹنٹ سنت ہے یہ، اتنی امپورٹنٹ سنت ہے یہ کہ میں ایسے انداز میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ لوگ یاد رکھو انشاءاللہ. اتنی اہمیت کی حامل ہے یہ سنت کہ اس پر میں اگر کہوں کہ اس پر آپ کی نیکیاں اور عمل کا دارومدار ہے نا تو کم ہے. کیسے؟ کہ جب آپ بھوک رہنے پر کھانا چھوڑ دو گے تو آپ صحت مند رہو گے، اور جو صحت مند شخص ہوتا ہے نا وہ عبادتیں کرنے میں بھی مضبوط رہتا ہے اور دین کا کام کرنے میں بھی مضبوط رہتا ہے. اور جو عبادتیں کرے گا خوب کھل کے دل، اور دین کا کام کرے گا کھل کے، تو اس کے مرتبے تو بڑھیں گے، ہے نہیں؟ تو یہ سنت جو ہے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اور ہم اس لیے کھانے کو چھوڑیں گے جلدی بھوک باقی رہنے پر کیونکہ سرکار نے چھوڑا. کریں گے نا انشاءاللہ. تو یہ پہلا ادب ہے کھانا کھانے کے بعد کا کہ جیسے کچھ بھوک رہ جائے تو رک جائے. سیکنڈ، میں بالکل اس انداز میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. ابھی کتاب سے پڑھ کے نہیں بول رہا ہوں، ایسے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. آپ بھی کھڑے ہو نا کبھی، چلو آج انشاءاللہ کھانا کھانے کے بعد کی سنتیں سن لیتے ہیں. شروع کر دو، 5 منٹ بیان کر دو. کہیں دعوتوں میں جاتے ہیں نا، دعوت میں بیان کر دو، بات کرتے یعنی کھانا کھاتے کھاتے بات کر لو، ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلی سنت کیا کھانا کھانے کے بعد کی؟ تھوڑی بھوک رہ جائے تو کھانے سے رک جانا، ٹھیک ہے. دوسرا، اپنی انگلیوں، جب سے کھانے سے رک جاؤ گے تو پہلے کیا کرو گے؟ دوسرا سیکنڈ انگلیوں کو صاف کرو گے نا، یہی سیکنڈ ہے. انگلیوں کو اچھی طریقے سے چاٹ لینا، اور پھر برتن کو اچھی طریقے سے چاٹ لینا. اس کے بعد برتن کو دھونا سے مراد اس میں پانی ڈال کے تھوڑا سا ہلا کر پی لینا، ٹھیک ہے. 3 سنتیں ہو گئیں. اس کے بعد دسترخوان پر جو کچھ گرا ہے اس کو اٹھا کر کھا لینا. یہ سب کی تفصیل ہو گئی ہے، میں شارٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو عمل کرنا ہے. بولو کریں گے؟ تو کھانے کے بعد دسترخوان پر گری ہوئی تمام چیزوں کو اٹھا کر کھا لینا. اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد کی
دعا پڑھ لینا. اب دعا ہو گئی تو اس کے بعد کیا کرو گے؟ جو آپ کو کہا تھا میں نے مین کہ ضروری ہے یہ، اس پر زیادہ لوگوں کا دھیان نہیں ہوتا، اس لیے میں نے تھوڑا یعنی امپورٹنس دے کر کہا تھا. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس پر عمل کرتے نہیں ہیں، اور یہ سنت ہے. تو اگر ہم اس سنت کو زندہ کریں بہت زیادہ، کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں دین پورا کا پورا ادب ہی ہے. الحمدللہ دین اسلام اتنا بہترین مذہب ہے، اتنا بہترین مذہب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے لے کر حضور علیہ السلام، انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، پھر ہمارے ماں باپ، ہمارے پیر و مرشد، پھر عامۃ المومنین، پھر اس کے بعد عام مسلمان، یہاں تک کہ ایک جو جس نے ایمان قبول نہیں کیا اس کے لیے بھی اسلام کے اندر ایک جگہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. اس کو کہتے ہیں ادب. تو یہ صرف انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں تک کہ چرند پرند، کیڑے مکوڑے، پیڑ پودے اور اشیاء جو شے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ان کے ساتھ بھی تم کیسا ٹریٹ کرنا چاہیے وہ کہا گیا. آپ کبھی بیت الخلاء میں بیٹھتے ہو، آپ بیٹھے اور آپ نے دیکھا کہ کوئی مکھی یا کوئی چیونٹی یا کوئی کیڑا آپ کے پوٹ میں گر گیا، تو آپ پیشاب کر رہے ہو اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر میرا پیشاب اس پر گرا تو وہ بھی بہہ کر چلا جائے گا. اسلام نے اس تک کا آپ کو طریقہ سکھایا کہ آپ اپنے پیشاب کو اس سے بچاؤ، اس کو رکاؤ تاکہ وہ کہیں کیڑا بہہ کر پیشاب میں نہ چلا جائے. سبحان اللہ. تو بولو یعنی اتنا زیادہ خیال، یعنی لوگوں کا خیال ہے. تم چلتے ہو، اگر تم کو چلتے وقت نظریں نیچے رکھنے کا تو حکم ہے. یہ زمین پر اگر ایسا لگتا ہے کہ کوئی کیڑا ہے اس کے اوپر تمہارا پیر جانے والا ہے تو اپنے پیر کو بچا لو. سمجھ میں؟ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہا ہے. لوگوں کو کیا پتا کہ آپ نے کون سا قدم کہاں رکھا ہے نا. ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ عمل ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے سنا تھا نا، ان کے انتقال کے بعد کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا کیا معاملہ رہا ہے نا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ میں تو ہلاک ہی ہو چکا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مرتبہ میں نے ایک درود پڑھا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ بڑا پسند آیا تو اس کی وجہ سے اللہ نے میری نجات کر دی. ہے نا. ایسا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے؟ ایسے بہت سارے اچھے اچھے عمل کر کے جاؤ اور پوشیدہ رکھو، کسی کو نہ پتا چلے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں امید رکھ سکو. جب کھڑے ہو نا حشر کے میدان میں، تو ایسے بہت سارے ہمارے اعمال ہیں نا، ان کے اوپر آپ تکیہ کر سکتے ہو، امید کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اچھے اچھے عمل کرنے کا. اللہ تیرے حکم سے کیا تھا، تو اب تو اس کو قبول کرے تو یہ تیری بندہ نوازی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی تو بندہ نواز ہے نا، اس سے زیادہ کون؟ اور اللہ تبارک تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتا ہے مغفرت کے. تو کھانے کے آداب میں سے ہے بات کہ دسترخوان اور کھانا کی پلیٹس اور کھانے کے برتن اور کھانا بچا ہوا جب تک اٹھ نہ جائے تب تک تم اٹھو نہیں. یعنی اس دسترخوان کا بھی ادب اسلام نے سکھایا ہے. سمجھ میں؟ ابھی تک میں ادب کی بات کر رہا تھا. ہر چیز کا ادب سکھایا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو دسترخوان کا بھی ادب سکھایا. اور دسترخوان کا ادب جس نے کیا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھوکا نہیں رکھتا. یا تو اس کو کھلا کر سیر کرے یا بغیر کھلائے سیر کرے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ سمجھتے کہ ارے کتنے اللہ کے ولی تو کئی کئی دن بھوکے رہتے تھے، ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ظاہری کھانا نہیں پہنچاتا تھا، اندر سے رزق دیتا تھا، ہے نا. اب وہ لوگ یہ تو محبت میں کہہ دیا، محبت میں نہیں، ثبوت کے ساتھ ہے. حضور علیہ السلام صوم وصال رکھتے تھے، مسلسل والا روزہ رکھتے تھے، نہ سحری نہ افطاری. صحابہ کرام نے رکھا، بے ہوش ہو کر گرنے لگے. جماعت میں ایک شخص بے ہوش ہو کر گر گئے صحابی. سرکار علیہ السلام نے کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ انہوں نے صوم وصال رکھا. سرکار نے کہا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ تم میں سے کون میری طرح ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے پلاتا ہے نا. سرکار روزے سے ہیں، نہ سحری نہ افطاری، لیکن کھلاتا ہے. یعنی غیب سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے. تو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. تو اگر تم نے، جس شخص نے، یہ باقاعدہ سنت سے ہے اور ثابت ہے احادیث سے، کہ جس نے دسترخوان کا ادب کیا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھوکا نہیں سلاتا. اور ایک جگہ ہے، آگے آئے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو بھوکا نہیں رکھتا. اس کی نسلوں کو بھی بھوکا نہیں رکھتا. معمولی بات. کبھی ہمیشہ اللہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسے پیسے والے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی میں فراوانی رہتی ہے. کوئی بھی، یعنی جو ان کے گھر میں کوئی نٹھلا پیدا ہو جاتا ہے، کام چور، وہ بھی خوب سیر ہو کر رہتا ہے.
کسی خاندان میں کوئی کسی شخص نے ایسا کچھ کیا ہوگا کہ اس کی نسلیں بھی بھوکی نہیں رہیں، قیامت تک نہیں رہیں گی انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ، بڑا زور دے کر بولا ہے انشاءاللہ۔ دسترخوان کا ادب کریں جب تک، اور کیا کریں اسی وقت، یعنی جب کھانا ہو گیا سب کا تو اٹھوائیں۔ جو مان لو آپ کی کسی کے یہاں پر کوئی کھانے کا انتظام کرنے والے جو بھی کوئی لوگ ہیں، آپ کے گھر والے ہیں یا باہر والے ہیں، مہمان نوازی میں ہیں، آپ اٹھا کر ان کو دیں، سب اٹھوا دیں، پھر دسترخوان بھی لپیٹ دیں یا سمیٹ کے رکھ دیں، پھر اٹھے۔ تو یہ دسترخوان کا ادب کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو پہلا کیا تھا، تھوڑی بھوک رہ جائے تو کھانا چھوڑ دے، انگلیوں کو اچھے طریقے سے چاٹے، برتن کو چاٹے، پھر اس کے بعد میں برتن میں پانی ڈال کے ہلا کر پی لے، اور دسترخوان پہ گرے ہوئے کھانے کو اٹھا لے، پھر پورا دسترخوان بھی اٹھائے، اس کے بعد دعا بھی کی، خود اپنے لیے بھی کرے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، پھر اگر کسی نے کھلایا ہے تو اس کے لیے بھی دعا کرے، اور پھر اس کے بعد چاہے تو ہاتھ دھوئے، چاہے تو رومال سے پوچھ لے، اور اگر اس کے لیے اسنان یوز کرتا ہے، جس کو صابن کہتے ہیں آج کل، پہلے ایک جڑی بوٹی ہوتی تھی پتا کہ، یا اس کے یعنی پتے کا چورا بھی کر لیتے تھے سکھا کر، کہ اس کے اوپر ہاتھ مار کے اگر ایسا کرتے تو فیس نکلتا تھا، تو پانی سے دھو لے۔ یا تو صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے تلووں کو اپنا رومال بناتے تھے، ایسے ہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں احیاء علوم میں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم بیٹھنے اٹھنے میں جو ہمارے اعضا کی اسکن خشک ہوتی نا جہاں کی، جیسے یہاں گھٹنے کی، اور آپ کے الٹے پیر کو جو آپ بچھا کر بیٹھتے ہیں تو اس میں کئی کالے کالے داغ پڑ جاتے ہیں، کیسا سوکھا ہو جاتا ہے بالکل، ہے نا؟ کتنے لوگوں کی سوکھی پپڑی بن کر اور وہ پوری اکھڑ جاتی ہے نا، نوچو تو نکل جائے پورے کور کی طرح۔ تو اس کے اوپر مل لیا کرتے تھے، اس کا جو تیل ہے وہ بچا کچا وہ بھی اس پہ مل لیتے تاکہ وہ استعمال ہو جائے، سمجھ میں آئے، کریم کی طرح۔ تو یہ سب یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں تھی جو آج مختصر ہم نے کر لیا۔ اب انشاءاللہ تبارک تعالی اجتماعی کھانے کی صورت میں اضافی آداب۔ ابھی تک آپ نے کیا سنا؟ اچھا، یہ سرکار کی سنت ہے، اتنی تفصیل سے آپ اتنے دن سے سن رہے ہیں، میں تو بول ہی نہیں سکتا کہ بور تو نہیں ہو رہے، کیونکہ یہ تو میں گستاخی سمجھوں گا، ہے نا؟ کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سن کے اگر کوئی بور ہوتا ہے، اگر میں کہوں تو بھی یہ اس میں ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے نا؟ ہونا نہیں چاہیے، انٹرسٹ سے سنو انشاءاللہ تعالی۔ کھانا کھانے کے پہلے کے آداب، کھانا کھانے کے دوران کے آداب، اور کھانا کھانے کے بعد کے آداب ہو گئے۔ یہ اکیلے وغیرہ اجتماعی طور پر کے تھے، لیکن اجتماعی طور پر کچھ لوگوں کے ساتھ جب کھائیں تو کچھ ایکسٹرا آداب ہیں، وہ آج شروع کرتے ہیں، اور 5 منٹ سن کے انشاءاللہ ختم کرتے ہیں، جس میں ہم نے پہلا ادب سن بھی لیا تھا کہ جب ایسے شخص کے ساتھ کھا رہا ہو جو عمر میں بڑا ہو، فضل و فضیلت کے باعث تقدیم کے لائق ہے، مقدم رکھنے کے لائق ہے، تو ابتدا خود نہ کرے بلکہ اس کے ذریعے ابتدا کروائے۔ جیسے ہم سب بیٹھتے ہیں، حضرت شروع کیجئے، ان سے شروع کرا دیا، بزرگ ہیں، کوئی بڑے بوڑھے ہیں، علم والے ہیں، فضیلت والے ہیں، تو ان سے شروع کرا دیا۔ اور علم والے کو بھی چاہیے کہ پرتپاکند، ہاں بسم اللہ الرحمن، جلدی سے شروع کر دیں، کہ اس پر بھی ارے آپ کھائیے، ارے نہیں، ہاں، اس طریقے سے نہ ہو کہ ہاں لگے ہاں حضرت ہے نا، اس میں تکبر، فوراً ہاں ضرور بسم اللہ کرو، جلدی سے شروع کرا دیں، لیکن ہمارا کام ہے اس کا ادب کرنا، اس کا کام ہے انکساری کرنا، ٹھیک ہے نا؟ پھر دوسرا ادب ہے کھانا، یہ اجتماعی طور پر ہے، کھانا شروع کرنے کے لیے کسی کا ادب کرنا، کہ بھئی ہمارے درمیان میں یہ بھی ہے تو ہم کو اس کا ادب ہے۔ یاد رکھیں، اسی طریقے سے ہر محفل کا ادب ہے، ہر محفل میں، ہماری محفل کے اندر ہم سے سینئر مبلغ یا کوئی بزرگ بیٹھا ہوا ہے تو اس کا ادب ہم پر لازم ہے، لازم ادب، سارا کا سارا اسلام جو ہے سارا کا سارا ادب ہی ہے، جس نے یہ نہیں سیکھا اس نے اسلام کو سیکھا ہی، ٹھیک ہے نا؟ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ کھانا کھاتے وقت، دوسرا، کھانا کھاتے وقت بالکل خاموش نہ ہو، یہ اجمیوں کی عادت ہے، بلکہ نیکی کی باتیں کرے اور کھانے وغیرہ سے متعلق بزرگوں کے واقعات بیان، بزرگوں کے واقعات ہر جگہ، ہے نا؟ تیسرا، پیالے میں اپنے ساتھی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ دیکھو نا الفاظ کتنے پیارے رہتے ہیں بزرگوں کے، دیکھو نا الفاظ کیا ہے، بہت پیارا لگتا ہے، بڑے پیار محبت سے بول رہا ہوں، آپ بھی محبت سے اس کو لو انشاءاللہ۔ پیالے میں اپنے ساتھی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، پیالے میں اپنے ساتھی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ انسان سوچے گا آج کل کے لوگ ہیں یہ کیا بات ہوئی، پیالے میں نرمی کا برتاؤ کیسے؟ اس سے مراد کھاتے وقت میں نرمی اختیار کرے ایک دوسرے سے، عام عادت سے زیادہ کھانے کا ارادہ نہ کرے۔ جب اجتماعی طور پر کھائے تو اس کا پیالے میں اپنے بھائی کا احترام ادب کرنے کا مطلب یہ ہوا، اس کا خیال رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ کوشش کرے کہ تم سے زیادہ وہ کھائے، یہ اس کا
ادب ہوا. کیوں؟ دیکھو پھر ادب آ گیا, یہ بھی ادب. کتنا ادب ہے, کتنا ادب ہے. دسترخوان کا ادب, جو ساتھ میں بیٹھا ہے اس کا ادب, یہ جس میں آ گیا اس نے دین کو سمجھ لیا, دین کی جو بنیاد ہے نا اس کو سمجھ لیا. کیونکہ اگر یہ اس کے ساتھی کی مرضی کے خلاف ہو, اللہ اکبر, تو حرام ہے, حرام. یعنی زیادہ نہ کھائے. اگر اس کے ساتھ میں کوئی کھا رہا ہے, ابھی میں نے نہیں کہا یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حرام کہہ رہے. حرام کہنا بہت بڑی چیز ہے, سمجھ میں آئے. جو مفتیان اکرام ہے اس پر تھوڑی دیر تو اٹک جائیں گے, بولے یہ کون سا نیا حرام سنا ہم نے. امام غزالی نے کہا ہے وہ جانے, اور مفتیان اکرام جانے. ہم تو بس امام غزالی کے فین ہیں, ہم وہ بولیں گے جو امام غزالی نے کہا, ٹھیک ہے نا, اس کو مانیں گے جو امام غزالی نے کہا. کیا کہتے ہیں؟ یعنی اگر تم ساتھ میں بیٹھے ہو اور کوشش اور نیت تمہاری یہ ہے کہ میں تھوڑا زیادہ کھا لوں اس سے, تو کہتے ہیں حرام. جبکہ کھانا مشترک ہو, کھانا مشترک ہو تو, یعنی مشترک سے مراد یعنی سب کو الگ الگ نہیں مل رہا. ایک دسترخوان بچھا دیا گیا, اب اتنا ہی ہے, یا ایک پلیٹ میں جتنا دے دیا بس یہی 4 لوگ اسی میں کھائیں گے, جو جتنا کھا لے. ایسا نہیں کہ بھائی جس کو جتنا چاہیے لو, تو پھر آپ کھاؤ کتنا بھی کھا سکتے. لیکن وہاں پر بھی بھوک رہنے کے پہلے چھوڑ دینا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہاں پر جو ساتھی کا جو خیال رکھنا ہے, پھر وہ یہاں پر نہیں آئے گا. کھانا جب مشترک ہو تب اس کا خیال رکھے کہ سامنے والے کو زیادہ کھلائے. مان لیجئے ہم کو کوئی شخص کچھ تھوڑا سا بادام دے کر چلا گیا ہے نا, تو کوشش کرے لوگوں کو زیادہ دینے اور خود کم کھانے کی. ہم کیا سوچتے ہیں, لو نا بھائی, اس لیے کرتے ہیں لو نا بھائی کہ وہ خود لے گا تو کم لے گا, میں کو ڈالوں گا تو تھوڑا زیادہ دینا پڑے گا, ہے نا. تو پہلے اس طریقے سے دے دو, اس کے بعد دیکھیں کہ جس نے کتنا کتنا, کسی کوئی, اب اس سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. جب آپ کسی کے سامنے پیش کرو نا, سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون ادب والا ہے اور کون نہیں. جس نے زیادہ لیا تو سمجھ جاؤ, ہے نا, وہ بات الگ ہے. لیکن پھر تم یہ کرو کہ آخر میں لے کے باقی کا بھی, ارے کھاؤ نا, کھاؤ نا. اس سے محبتیں بڑھتی ہے, اس سے ادب کسی کا جب تم کرتے ہو تو اس کے دل میں تمہاری عظمت بھی بڑھتی ہے. یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو بلکہ دوسرے کو ترجیح دینے کا ارادہ پہلے ہی کر لینا چاہیے. ایک ہی بار 2 کھجوریں نہ کھائے, یعنی جس کو ہم اپنی لینگویج میں ہاوڑا پن کہتے ہیں نا, ہے نا, کیوں بولتے ہیں اس کا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے پتہ نہیں, لیکن یعنی ایسے حرکتیں نہ کرے زیادہ کھانے کی. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, ایک بار, ایک 2 بار ہو چکا ہے, کہ کھانا جلدی جلدی کھانے سے کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے زیادہ حاصل کر لیا. کھانے کو آرام آرام سے ٹیسٹ لے کر کھاؤ تو وصول ہے کیا نہیں. اب زیادہ کھا لو تو آپ کے منہ میں اتنا بڑا نوالا بھی وہی ٹیسٹ دے گا, اتنا بڑا نوالا آپ منہ میں لوگے نا تو ٹیسٹ اتنا ہی ملے گا, اور اتنی دیر میں وہ سب کا سب اندر چلا جائے گا. زیادہ دیر تک منہ میں چلتا نہیں. آپ تھوڑا کچھ لو, اور منہ زیادہ بھرا ہوا ہے تو وہ آگے بڑھ جاتا. تھوڑا سا لو, اچھے سے مشق کرو اور اس کا ٹیسٹ لو, ہے نا, چھوٹی چھوٹی سپ لو, ہے نا. تو ایک ہی بار 2 کھجوریں نہ کھائے, البتہ دوسرے بھی اس طرح کرتے ہوں تو پھر کھا سکتا ہے, لیکن آپ سنت پر عمل کریں بہتر ہے, یا ان سے اجازت لے لے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر ساتھی کم کھاتا ہو تو اس کو ترغیب دیتے ہوئے کہے کہ کھاؤ. سمجھ میں, اگر کوئی ایسا شخص ہے, بہت سارے حیا والے شرم والے ہوتے ہیں نا, تو اس کا خیال رکھے. حیا رکھ کرنے بور تو نہیں ہونا چاہیے نا, میں بھی بول رہا ہوں غلط ہے, دھیان سے سنیں, کتنا مزہ آ رہا ہے یا نہیں. یہ میرے سرکار کی تعلیم ہے, اس میں مزہ نہیں آئے گا تو کس میں. اور یہی سب جنت میں بھی کرنا ہے. جنت میں بیٹھ کر جس کو اس میں مزہ آتا ہے, یہ ایک علامت ہے اس چیز کی کہ وہ جنتی ہے. اگر آپ کو اس میں بوریت ہوتی ہے تو خوف کرو اپنے ایمان کے تعلق سے, فکر کرو اپنے ایمان کی کہ یہ کیا ہے. ہم کو ایسی باتیں سننے میں مزہ نہیں آتا, ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بولتے رہو اور ختم ہی نہ ہو, ہے نا, لیکن ختم کرنا ہے جلدی انشاءاللہ. تو اگر کوئی حیا کرنے والا شخص ہے تو اس کو ترغیب دے کر اس کو کھلانے کی کوشش کرے. اور 3 بار یہ بات یاد رکھے, زیادہ کھانا تو اچھا ہے ہی نہیں, تو آپ کہیں گے پھر زیادہ کھانے کی ترغیب کیوں دوں. جو کم کھاتا ہے اس کو بڑھائے, یہ نہیں کہ زیادہ کھائے, کیونکہ وہ کم کھا رہا ہے ادب کی وجہ سے, حیا کی وجہ سے, شرم کی وجہ سے, تو آپ کو محنت کرنا ہے. اور پھر بھی 3 بار سے زیادہ اس کو نہ کہے. یہ ہمارے یہاں مشہور ہے, ہم نے سنا ہے 3 بار سے زیادہ نہیں بولنا چاہیے. تو اس کے ہو سکتا ہے کہ کوئی وجہ ہو, ہے نا, کیونکہ اصرار کرنا اور حد سے متجاوز ہونا ہے, سمجھ, حد سے بڑھنا ہے. اگر انسان بار بار اصرار کرے تو یہ اچھا نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جب کسی بات کے لیے عرض کیا جاتا تو 3 بار سے زیادہ نہیں کہا جاتا تھا, اور آپ اپنے کلام مبارک کو بھی 3 بار ہی دہراتے تھے. تو 3 بار سے زیادہ کہنا مستحب نہیں ہے, لیکن کھانے کے لیے اسے قسم دینا ممنوع ہے.
کہہ سکتے ہو 3 بار سے زیادہ مت کہو، اور قسم دینا تو ممنوع ہے، منع ہے کہ قسم مت دو۔ حضرت حسن بن علی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کھانا اس بات سے ہلکا ہے کہ قسم دی جائے۔ کھانا اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ تم اس کے لیے قسم دو۔ اب اس حدیث پر تمام چیزوں کا اطلاق ہوگا کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی قسم سے ہلکی ہے اس کے لیے قسم نہ کھائے تو بہتر۔ پھر کس کے لیے کھائے؟ ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھئی ہلکی کون؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے تو بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہے نا؟ لیکن یہ اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں ہو رہا۔ دیکھو پھر الفاظوں سے کیسے فرق پڑتا ہے، سننے میں آپ تو کہا تھا آپ نے اللہ کی ذات، اللہ کی ذات نہیں، اللہ کی قسم۔ اللہ کی قسم اور ہے اور اللہ کی ذات اور ہے۔ اللہ کی قسم کہاں کھا سکتے ہو؟ جب دو لوگوں کے اندر آپ کو صلح کرانی، دو لوگوں کے دل میں محبت ڈالنی ہے، سمجھ میں، تب آپ اللہ کی قسم کا استعمال، یا کسی کے دل کی غلط فہمی دور کرنا ہو، اس کی بدگمانی دور کرنا ہو تو قسم کھا سکتے ہو۔ تو ایسی جگہوں پر قسم کھانا چاہیے، یا کسی کو سزا سے بچانا ہو کہ اس کی گواہی دینا ہو، تب اللہ کی قسم کھا سکتے ہو۔ تو یہ قسم جو ہے نہیں دلانا چاہیے، اور اسرار زیادہ نہیں کرنا چاہیے، 3 بار سے زیادہ نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ آخری یعنی چوتھا ادب، ایسے بہت ساری چیزیں، چوتھا ادب سن کے ختم کرتے ہیں۔ 3 ادب کیا تھے؟ جب کسی معزز شخص کو یا فضیلت والے شخص کو تقدیم دے، اس کو مقدم کرے، اس کی عزت کرے، کھانا کھاتے وقت باتیں کرے اور دین کی باتیں کرے، خاموش نہ رہے، اور پیالے میں اپنے ساتھی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، یعنی خیال رکھے کہ ہمارے ساتھ کون کھا رہا ہے کون نہیں کھا رہا ہے، اور کسی کو بولنا کھانے کے لیے بولنا ہو، اسرار کرنا ہو تو 3 بار سے زیادہ نہ بولے۔ ابھی تک یہ ہوا۔ چوتھا اور آخری، اپنے ساتھی کو یہ کہنے پر مجبور نہ کرے کہ کھاؤ۔ یہ تو ہم دوسرے کو بولتے ہیں اس کے لیے، ہم اتنے نخرے نہیں دکھائیں کہ کسی کو ہم کو بولنا پڑے ارے کھایا نا بھائی، اے سمجھ میں، یہ بھی دھیان۔ کسی کو بھی تکلیف کسی بھی طریقے سے نہ دینا، یہ سرکار علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضور علیہ السلام کے غلاموں کی سنت ہے۔ ہر چیز میں خیال رکھنا کہ کہیں کسی بات سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ کیا فرمایا؟ اپنے ساتھی کو یہ کہنے پر مجبور نہ کرے کہ کھاؤ، یعنی خود کھائے، دوسروں کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ کھاؤ اور کھانے دو، جیو اور جینے دو، ہے نا؟ بعض اہل ادب نے فرمایا کہ بہترین کھانے والا وہ شخص ہے جو اپنے ساتھی کو اس بات پر مجبور نہ کرے کہ وہ اسے کھانے میں گم پائے، سمجھنا، اور بار بار کہے کھاؤ، اور وہ اس کی وجہ سے کہنے کی مشقت اٹھائے۔ اتنی بھی مشقت اپنے ساتھیوں کو نہ دے کہ ان کو کہنا پڑے، نارملی رہو، ہے نا؟ جو چیز کھانے، اور اس میں اعتدال رکھنا یعنی پسندیدہ ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہی ہے، اور اسلام مذہب اعتدال ہے۔ جو کچھ کھانے کا دل چاہتا ہو وہ دوسروں کو دیکھنے کی وجہ سے نہ چھوڑے، کیونکہ یہ تکلف کرنا ہے، سمجھ میں، یعنی تھوڑا بہت خیال رکھے، لیکن اگر کوئی چیز کھانے کا دل ہو تو بھائی ابھی دوسرا کوئی کھا لے گا تو کھانا چاہے گا تو میں نہ کھاؤں، اتنا زیادہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا مل بانٹ کرو۔ ایسا ہے کہ تھوڑی سی چیز بچی ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اس کو بھی کھانا ہے، تو اٹھائے بھائی لے آدھا، تو کھا لے آدھا میں کھا لوں، اور محبت اس سے بڑھے گی، ٹھیک ہے نا؟ باقی اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔